बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग में यूनिट 4 पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टीचर। एक टीचर के अंदर कौन से औसाफ होते हैं। टीचर के अंदर कौन से औसाफ होते हैं और टीचर कौन होता है, ये पढ़ने से पहले हमद बारी ताला के चंद अशार। जब गिरूं मैं तो कोई मुझको उठा देता है, ये तसव्वुर तेरी हस्ती का पता देता है। तेरी कुदरत के हैं हर समत सुहाने मंजर, अपने ज़र्रों पे गवाही तू बजा देता है। तुझको चाहा तो किसी और को चाहा न गया, तेरा ईकान अजब सब्र व रज़ा देता है। तो आज हम देखते हैं कि टीचर कौन होता है। ए टीचर आल्सो कॉल्ड स्कूल टीचर और इन सम context an educator is a person who helps others to acquire knowledge, competencies or values. एक टीचर या स्कूल टीचर वो होता है जो लोगों को की मदद करता है ताकि वो सीख सकें नॉलेज, इल्म, कॉम्पिटेंसीज, महारतें और वैल्यूज़ या अक़दार। Informally, the role of teacher may be taken on by anyone, that is, when showing a colleague how to perform a specific task, कि आपने अपने स्पेसिफिक टास्क को किस अंदाज में सर अंजाम देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो है इसका रोल एज ए फैसिलिटेटर है। कोई जब कोई सीखना चाह रहा हो तो टीचर का काम ये होता है कि उसको नॉलेज भी दे, उसको महारतें भी दे, उसको अक़दार भी सिखाए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल टीचर जो है वो कौन होता है। A person who cares enough about abusive and ungrateful teens to work for crappy pay and long hours while hoping someday students mature enough to realize how lucky they are to have someone who gives a shit about them. In dictionary, the word teacher has different meaning as detailed below. डिक्शनरी में टीचर के मानी कुछ इस अंदाज में बयान किए गए हैं। टीचर इज़ ए नाउन एंड इट इम्प्लाइज फॉर वन। नंबर 1 है जी, प्रोवाइड ऑफ नॉलेज एंड इंसाइट। टीचर का काम ये होता है कि वो बच्चों को इल्म मुहैया करता है एंड इंसाइट, और बसीरत भी मुहैया करता है। बसीरत का मतलब होता है सूझबूझ पैदा करता है। मेंटोर, वो उनको बहुत अच्छे अंदाज में सिखाता है, उनकी सीखने में मदद करता है। वन हु इंस्पायर्स, मोटिवेट एंड ओपन्स अप माइंड्स टू द एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ विच वन कैन अचीव। और ये बच्चों के जहन को खोल देता है और उनको बता देता है कि वो क्या हासिल कर सकते हैं। वन हु मेक्स ए पॉजिटिव डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ मैनी, जो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। वन हु इज़ एडमायर्ड, वो जिसकी तारीफ़ की जाती है, एप्रिसिएटेड, उसको अप्रिसिएट किया जाता है, एंड हेल्ड इन हाईएस्ट स्टीम, और जिसको हाईएस्ट स्टीम में रखा जाता है, वो टीचर होता है, वो प्रोफेशनल टीचर होता है। द competencies required by a teacher are affected by different ways in which the role is understood around the world. Broadly, there seems to be 4 models. यहाँ पे हमें 4 मॉडल्स नज़र आते हैं। द टीचर एज ए मैनेजर ऑफ इंस्ट्रक्शन। टीचर का एक काम तो ये होता है कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करता है,
وہ اپنا لیسن پلان تیار کرتا ہے اور بچوں کو بہت اچھے انداز میں پڑھاتا ہے. دا ٹیچر ایز اے کیئرنگ پرسن. ٹیچر ایک کیئرنگ پرسن ہوتا ہے. وہ اپنی کلاس کے ہر بچے پر نظر اس کی ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کوئی بچہ کسی وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے. کیا پاسبل ہے کہ کوئی بچہ ناشتے کے بغیر آ گیا ہو اور وہ بہت پریشان اور اداس بیٹھا ہو. پاسبل ہے کہ کسی بچے کے والدین بیمار ہوں اور اس کی وجہ سے پریشان ہو. اور ہر بچے اگر کسی بچے کا رزلٹ ٹھیک نہیں آ رہا تو اس کے بارے میں وہ کیئر کرے گا اور دیکھے گا کیا مسئلہ ہے. دا ٹیچر ایز ایکسپرٹ لرنر. جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے استاد نہیں ہیں بلکہ وہ بہت ماہر لرنر ہیں. یعنی ہر وقت انسان کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اینڈ دا ٹیچر ایز کلچرل اینڈ سیوک پرسن. ٹیچر جو ہے وہ ایک کلچرل اور سیوک پرسن بھی ہوتا ہے. Scholarly consensus is emerging that what is required of teacher can be grouped under 3 heading. ٹیچر کے اندر جو بھی خوبیاں ہوتی ہیں ان کو 3 ہیڈنگس میں ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. نالج سچ ایز دا سبجیکٹ میٹر اٹ سیلف اینڈ دا نالج اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹیچ اٹ. ٹیچر کے پاس نالج ہونا چاہیے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. کریکولر نالج نصابی علم اس کے پاس ہونا چاہیے. نالج اباؤٹ دا ایجوکیشنل سائنسز. تعلیمی سائنس کا نالج ہونا چاہیے. سائیکالوجی بچوں کی نفسیات کا علم اس کو ہونا چاہیے کہ کس عمر کے بچے کو کیسے پڑھانا ہے. اسیسمنٹ ایٹسٹرا اور ان کی کارکردگی کا کیسے جائزہ لینا ہے. اسی طرح کرافٹ اسکل بچے کے اندر ہونی چاہیے. سچ ایز دا لیسن پلاننگ ہے کہ لیسن پلان کیسے کرنا ہے. یوزنگ ٹیچنگ ٹیکنالوجیز. ٹیچنگ ٹیکنالوجیز کو کیسے یوز کرنا ہے. مینیجنگ اسٹوڈنٹس اینڈ گروپس. اسٹوڈنٹس کے گروپس کو کیسے مینیج کرنا ہے. مانیٹرنگ اینڈ اسیسنگ لرننگ ایٹسٹرا اور مانیٹرنگ اور اسیسنگ ان کی کیسے کرنی ہے. اینڈ ڈسپوزیشنس ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوں گی. سچ ایز اسینشیل ویلیوز کون سی لازمی اقدار ہوں گی. اینڈ ایٹیٹیوڈس ان کا رویہ کیسے ہوگا. بیلیفس ان کے عقائد کیسے ہوں گے. اینڈ کمٹمنٹ وہ اپنے کام سے کتنے کمیٹڈ ہیں. یہ ساری کی ساری خوبیاں ایک پروفیشنل ٹیچر کے اندر ہوتی ہیں. پروفیشنل ٹیچر میں اب دیکھتے ہیں جی کوالٹیز کون کون سی ہوں گی. ٹیچرس آر ایگر اباؤٹ their topic and contentment in sharing what they have learned. Sometimes it appears that they can go on forever about their subject while negating the idea that they are an expert. Good teacher will tell you that they are student not teachers. جو اچھا استاد ہے وہ کہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت بڑا استاد ہوں بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. دیز 2 qualities are the primary and distinctive features of a teacher. یہ 2 خوبیاں جو ہیں کسی ٹیچر کی بنیادی اور اہم خوبیاں ہیں. لو آف نالج علم سے محبت. اینڈ لو آف کنٹریبیوٹنگ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف ادرس. اور دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرنا. یہ 2 بہت بڑی کوالٹیز ہیں ایک پیشہ ورانہ استاد کے اندر. لو آف نالج سے کیا مراد ہے کہ وہ خود بھی ایکسٹرا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. جہاں سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے وہ اس کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے. اب دیکھتے ہیں جی ریفلیکٹیو پریکٹیشنر یہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. ریفلیکٹیو پریکٹس از دا ابیلٹی to reflect on one section so as to engage in the process of continuous learning. According to one definition, it involves paying critical attention to the practical values and theories which inform everyday action by examining practice reflectively and reflexively. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کریٹیکلی اٹینشن دینی ہے کہ
ٹو پریکٹیکل ویلیوز کہ کون سی پریکٹیکل اقدار ہیں اینڈ تھیوری ہیں وچ انفارم ایوری ڈے ایکشن جس کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریفلیکٹو پریکٹیشنر کون ہوتا ہے. از سم ون ہو ایٹ ریگولر انٹرولس لکس بیک ایٹ دا ورک دے ڈو. ریفلیکٹو پریکٹیشنر وہ ہوتا ہے جو اس کام کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے کام کو کس انداز میں سر انجام دے گا اینڈ دے رہا ہے, اینڈ دا ورک پروسیس اینڈ کنسیڈریشن ہاؤ دے کین امپروو, اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس نے اپنے کام کو کیسے سر انجام دیا تھا اور اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے. دے ریفلیکٹ آن دا ورک دے ہیو ڈن, وہ اپنے کام پہ غور کرتے ہیں جو انہوں نے کر لیا ہوتا ہے. thus reflective teaching is a process where teachers think over their teaching practices, analyzing how something was taught and how the practice might be improved or changed for better learning outcomes. Teachers who promote a reflective classroom ensure that students are fully engaged in the process of making meaning. Unfortunately, educators do not often ask students to reflect on their learning. اب ریفلیکٹو پریکٹیشنر جو ہے وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ہر وقت اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو لیکچر دیا تھا اس میں کیا خامیاں رہ گئی ہیں, کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں. اور ان لکیلی ہمارا جو ایجوکیٹر ہے, یہ ٹیچر ہے, وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ بچے بھی اپنے بارے میں ایک ریفلیکٹو پریکٹیشنر بن جائیں اور وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس حد تک سیکھا ہے اور سیکھنے میں کہاں کمی رہ گئی ہے. ٹیچرز کین بی ڈیسیوڈ بائی واٹ از اپیلنگ, ہیبچول اینڈ پاپولر ود اسٹوڈنٹ. افیکٹو ٹیچنگ از این ایکوائرڈ ٹیلنٹ. افیکٹو ٹیچنگ جو ہے یہ ایک سیکھی ہوئی خوبی ہے. پروفیشنل ریٹیٹس اوور ٹیچرس the opportunity to dedicate time of those qualitative steps that result in ongoing development. The 6 steps becoming master teacher include. اب ٹیچر کے اندر یہ 6 خوبیاں جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ ریئلائز یور موٹیو فار ٹیچنگ. An important exercise in continuous excellence of teaching is identifying person who influenced you to become a teacher. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ یہ دیکھیں گے آپ کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ بھی ایک ٹیچر بن گئے ہیں. آلموسٹ ایوری باڈی کین نیم 2 or 3 teachers who changed the path of his or her life. عام طور پر 2 یا 3 اساتذہ ہوتے ہیں جو کسی شخص کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں. Some found primary school teachers who discovered their aptitude and ability. کچھ پرائمری اساتذہ ہوں گے جنہوں نے ان کے رویے اور قابلیت کو جانچا. Others discovered their confidence through recognition of their potential in the specific subject. کسی استاد نے ان کو کسی خاص مضمون میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بارے میں پریڈکشن کر دی. By discussing and defining the qualities of those exemplary teacher when they were students, professional begins to define the roots of their own teaching. دوسرا پوائنٹ ہے اس میں کہ پروموٹ مورل بیہیویئر ان یور اسٹوڈنٹس اینڈ یور سیلف، کہ آپ اپنا اخلاقی رویہ جو ہے وہ بہتر بنائیں اور اسٹوڈنٹ کا بھی رویہ بہتر بنائیں. اس کے بعد کمبائن بوتھ ٹولرنس اینڈ ڈٹرمنیشن. آپ کے اندر قوت برداشت بھی ہونی چاہیے اور قوت ارادی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ راہ کو مشکل و آسان نہیں دیکھا جاتا، عزم محکم ہو تو امکان نہیں دیکھا جاتا، ڈوبنے والے میں منزل کی لگن ہوتی ہے، عشق میں ساحل و طوفان نہیں دیکھا جاتا.
इसके बाद है प्लान लेसन्स दैट वर्क. आपने ऑल गुड टीचिंग नीड्स आउटस्टैंडिंग प्लान एंड रिफॉर्म बिगिनिंग विद द स्ट्रॉन्ग कोर्स दैट आउटलाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपने एक बाकायदा अपना लेसन प्लान तैयार करना है जिसके मुताबिक आपने काम करना है. इसके बाद है परफेक्ट इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस एंड असेसमेंट स्किल. आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप लोगों को बच्चों को अच्छे अंदाज में सिखा सकें और फिर अच्छे अंदाज में उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी ले सकें. इसके बाद है कनेक्ट पॉजिटिवली टू द होल स्कूल कल्चर. आपने पूरे स्कूल के कल्चर के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट रहना है. ओवर टाइम द मास्टर टीचर has the capacity to improve the whole school culture through excellence in the teaching, because master teaching has as its foundation the generous impulse to assist student and colleagues. The teacher is able to be fundamentally influence others without generating resentment. इंक्वायरिंग टीचर, अब देखते हैं कि वो क्या होता है. इंक्वायरिंग टीचर क्या है जी? टीचर्स हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एंड हैव टू प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ चांसेस ऑफ योर यंग पीपल एंड हैव अ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग देम अचीव पॉजिटिव आउटकम्स. इसमें कुछ अप्रोचेस बताई गई हैं. सबसे पहले टीचर की अप्रोच होती है वो है द स्टाइल अप्रोच है. A common view of teaching effectiveness which focuses on the how teachers teach. कि टीचर जो है वो कैसे सिखाता है. दूसरा पॉइंट है द आउटकम अप्रोच है. ए कॉमन व्यू ऑफ द टीचिंग इफेक्टिवनेस विच फोकसेस ऑन स्टूडेंट रिजल्ट्स. कि टीचर ने पढ़ाया तो बड़ा अच्छा था, क्या टीचर का रिजल्ट भी अच्छा आया कि नहीं आया. तो नेक्स्ट पॉइंट है जी द इंक्वायरी अप्रोच है. एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ द टीचिंग इफेक्टिवनेस दैट incorporate style and outcomes with an inquiry based framework. कि वो बच्चों के सवालात किस तरह के करता है. आगे हम देखते हैं जी कमिटेड टीचर कौन होता है. The strength of any profession depends upon the degree of the commitment of its members and the teaching has no exception. जो कारकर्दगी का जो टीचिंग की कारकर्दगी जो है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कमिटमेंट एंड इट्स मेंबर्स, कि वो अपने काम से कितना कमिटेड है. टीचर कमिटमेंट हैज़ बिन आइडेंटिफाइड एज ए की फैक्टर एज टू वाई टीचर मेक्स स्टर्नस एफर्ट टू स्टिमुलेट देयर स्टूडेंट लर्निंग. स्टूडेंट को लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए वो क्यों मुतहर्रक करता है. केयर अबाउट देयर पीपल्स, अपने स्टूडेंट की केयर करता है. वेल बीइंग एंड बिकम मोर इफेक्टिव इन ए जनरल सेंस. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रिंसिपल्स ऑफ कमिटमेंट. अब हम देखते हैं कि कमिटमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से होंगे. The teacher struggles to help each student recognize his or her potential as a valuable and effective member of the society. The teacher therefore works to stimulate the spirit of inquiry, the acquisition of knowledge and understanding, and thoughtful formulation of the precious goals. In accomplishment of the responsibility of the student, the teacher ने क्या क्या काम करने होंगे. shall not unreasonably restrain the student from the independent action in the pursuit of learning. अगर कोई बच्चा सीखते हुए इंडिपेंडेंटली कोई एक्शन लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पेशरफ्त करना चाहता है, कोई नया काम करना चाहता है, तो उसको आपने मना नहीं करना. दूसरा पॉइंट है shall not unreasonably deny the students access टू वेरिइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू. अगर उसके साथ जो उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है तो फिर भी उसको मना नहीं करना, उसको पॉइंट बयान करने का मौका देना चाहिए. शैल नॉट डेलिबरेटली सप्रेस और डिस्टॉर्ट सब्जेक्ट मैटर
relevant to the student progress. Shall make a reasonable effort to protect the student from conditions harmful to learning or to health and safety. कमिटमेंट जो कमिटेड टीचर होता है वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि कोई भी चीज़ कोई इस तरह की कंडीशन ना बने जिससे उनकी लर्निंग मुतासर हो, उनकी सेहत मुतासर हो या उनकी हिफाजत में कोई फ़र्क आए. Shall not intentionally expose the students to embarrassment, shall not on the basis of race, color, creed, sex, national origin, यानी वो रेस, नस्ल, कलर, रंग, क्रीड और सेक्स से मुराद है मेल या फीमेल है, नेशनल ओरिजिन उन किस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला है, मैरिटल स्टेटस वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ्स, फैमिली, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड और सेक्सुअल ओरिएंटेशन अनफेयरली. इसके बाद है एक्सक्लूड एनी स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम, किसी स्टूडेंट को प्रोग्राम से बाहर ना निकाले. डिनाई बेनिफिट्स टू एनी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को बेनिफिट देने से इनकार ना करे. ग्रांट एनी एडवांटेज टू एनी स्टूडेंट, जिस तालिब इल्म को जो भी फ़ायदा मिल सकता है टीचर का काम है उसको फ़ायदा पहुँचाए. शैल नॉट यूज़ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स फॉर प्राइवेट एडवांटेज, आप अपने ज़ाती मफाद के लिए यानी स्टूडेंट से कोई काम ना ले, उनसे पैसे ना मांगे या उनसे कोई ज़ाती काम मुँह पे ना लगा दे उनको. शैल नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स obtained in the course of professional services unless disclosure serves a compelling professional purpose or required by the law. इसके बाद है जी कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, यानी पेशे के साथ कमिटमेंट जो है उसका क्या रोल होगा. द एजुकेशन प्रोफेशन इज वेस्टेड बाय द पब्लिक विद ए ट्रस्ट and responsibility requiring to the highest ideals of professional service. ये एजुकेशन जो है इसके प्रोफेशन में इस बात की तवक्को की जाती है कि वो प्रोफेशनली बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा. इन द बिलीफ दैट द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द एजुकेशन प्रोफेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द नेशन एंड इट्स सिटीज़न, क्योंकि टीचर्स की कारकर्दगी जो है उसकी खिदमात जो हैं उसकी खूबियाँ जो हैं डायरेक्टली कौम और शहरियों पर असरअंदाज होती हैं. द एजुकेटर शेल एक्सर्ट एवरी एफर्ट टू रेज द नेशन, टू रेज द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. जो टीचर होता है एजुकेटर हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि वो पेशा वराना मेयारात को बढ़ा दे. To promote a climate to encourage the exercise of professional judgment, और पेशा वराना जजमेंट को बेहतर बनाए. To achieve conditions that attract persons worthy of the trust to careers in education and to assist in preventing the practice of the profession by unqualified persons और गैर तरबियत याफ्ता लोगों को इस शोबे में ना आना दे. इन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोफेशन, एक इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए टीचर द टीचर शेल नॉट इन एन एप्लीकेशन फॉर द प्रोफेशनल डिस्पोजिशन deliberately make a false statement or fail to disclose a material fact related to the competency and qualification, यानी जिसके पास डिग्री नहीं है कोई गलत डिग्री, रॉन्ग डिग्री वहाँ पे प्रेजेंट करके टीचर ना बन जाए. शैल नॉट मिस रिप्रेजेंट हिज और हर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये बात हो चुकी है. शैल नॉट असिस्ट एनी एंट्री इनटू द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन known to be unqualified in respect of the character, education or other relevant attribute, यानी कोई भी बंदा इस शोबे में वो दाखिल ना हो जिसका किरदार टीचर वाला नहीं है, जिसके पास मतलूबा तालीम नहीं है या जिसके अंदर टीचर के औसाफ नहीं है. कमिटमेंट टू प्रोफेशन में ये बात आती है. इसके बाद शेल नॉट knowingly
make a false statement concerning the qualification of the candidate for a professional position. یہ بات ہو چکی ہے پہلے. shall not assist a non-educator in the authorized practice of teaching. Shall not disclose information about the colleague obtained in the course of the professional services unless disclosure serve a compelling professional purpose of its required by the law. یعنی اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ٹیچر ہیں, جو ٹریننگ لینے والے لوگ ہیں, ان کی کوئی خامی جو ہے وہ کسی جگہ پہ شو نہ کرے یہاں تک کہ قانونی طور پر کوئی مجبوری بنے اور اس پہ وہاں پہ اس کو شو کرنا پڑے. shall not knowingly make false or malicious statement about the colleague. اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہ دے. shall not accept any gratuity, gift or favor that might impair or appear to influence professional decisions or action. کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کرے کہ جس سے بچوں کی وہ فیور لے سکے, ان سے کوئی کسی قسم کا گفٹ نہ لے وہ. اس کے بعد ہے مورل ایجنٹ. مورل ایجنٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ٹیچر ایز اے مورل ایجوکیٹر ہے. ٹیچر از ناٹ مور آف اے پروفیشن بٹ اے کالنگ ویئر ون از گیون پاور ٹو پاس ناٹ اونلی نالج بٹ اسکلز اینڈ رائٹ ایٹیچیوڈ. ٹیچر کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم بھی دے, ان کو مہارتیں بھی دے اور ان کے رویے کو درست کرے. دس سیکشن کلوزلی ایگزامنس ڈفرینٹ رولز آف ٹیچر ایز اے مورل ایجوکیٹر. اس سیکشن میں مورل ایجوکیٹر کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے. ٹیچر ایز اے رول ماڈل ہو سیٹس گڈ ایگزامپل. ٹیچر جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے جو ایک اچھی مثال قائم کرتا ہے. ٹیچر ایز اے کاؤنسلر ہو آفرز ایڈوائس. ٹیچر ایک مشیر ہوتا ہے جو بچوں کو مشورہ دیتا ہے, اچھا مشورہ دیتا ہے. فارمنگ اے کیئرنگ انوائرمنٹ, وہ ایک اچھا ماحول بناتا ہے. کریکٹر فارمیشن بگنز ود دا کیئرنگ ان ریلیشن شپ فرسٹ ان دا ہوم اینڈ دین ایٹ اسکول. پہلے اگر کسی بچے کو گھر میں اچھا ماحول مل گیا اور اسکول میں اچھا مل گیا, معاشرے میں اچھا مل گیا, تو وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا. فارمنگ کیئر انوائرمنٹ میں ٹیچنگ اسٹائل دیٹ کنفارم ٹو ڈائمینشنز آف دا افیکٹو پیرنٹنگ ور اے سگنیفیکنٹ پریڈکٹر آف دا اسٹوڈنٹس اکیڈمک گولز. وہ ٹیچر جو ہوتا ہے اچھا ماحول دے گا, پھر بچوں کے بارے میں پریڈکشن کر سکے گا کہ کیا بچے پراپرلی سیکھ رہے ہیں, انٹرسٹ ان اسکول, کیا وہ اسکول میں دلچسپی لے رہے ہیں, اینڈ ماسٹری لرننگ اورینٹیشن. ڈیولپمنٹ سوشل اینڈ ایموشنل اسکل, وہ بچوں کو ایک اچھا شہری بھی بناتا ہے, وہ معاشرے کا قابل رشک شہری بناتا ہے. جیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا ایک میسج ایک لائن میں دے دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جیو تو اس طرح کہ ہر شخص تم سے ملنے کی تمنا کرے, اور مرو تو اس طرح کہ ہر آنکھ پر نم ہو. اینڈ ایموشنل اسکل میں یہ بات آتی ہے کہ بچوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں. ڈیولپمنٹ آف سوشل اینڈ ایموشنل اسکل میں اے سبسٹینشیل باڈی آف دا لٹریچر انڈیکیٹس دیٹ دا ٹیچر امپلائی پروگرامس دیٹ ایڈریس سوشل اینڈ ایموشنل کمپیٹنسیز اینڈ وچ آر افیکٹو ان پریونٹنگ پرابلم بیہیویئر. وہ جو بچے جو اپنے بیہیویئر کے ذریعے پرابلم کریٹ کرتے ہیں ان کو سکھانے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. ٹیچنگ فار ایکسپرٹائز اینڈ پرفیکشن, دس از اے پرفیکٹ ٹول فار ٹیچنگ morals among the children that teacher call to task and should continue to. کہ ٹیچر جو ہے ان کی کردار سازی کرے. ٹیچنگ فار ایکسپرٹائز انوالو ڈائریکٹ انسٹرکشن تھرو رول ماڈلنگ. ٹیچر رول ماڈلنگ کے ذریعے ان کو سکھا سکتا ہے, ایکسپرٹ ڈیمانسٹریشن کے ذریعے, اینڈ تھنکنگ الاؤڈ, فوکسنگ اٹینشن آن ایتھیکل ایسپیکٹس آف سچویشن اینڈ ایکسپریسنگ دا امپورٹینس آف دا ایتھیکل بیہیویئر. بچوں کے اخلاقی رویے کے بارے میں بھی ان کی بہترین طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہے. اٹ آلسو ریکوائرڈ ان ڈائریکٹ انسٹرکشن
through immersion in the environment where skill and procedures can be practiced extensively. टीचिंग एंड एक्सपर्टाइज की बात हो चुकी है पहले. Attention to fact and skill, F and S. The student learn to focus on the detail and prototypical example, building a knowledge base. The teacher focuses the student's attention on the elemental concept in the domain in order to build elaboration knowledge, skill, and gradually acquired through motivated focused attention. इसमें कि टीचर जो है का काम जो है वो बच्चों को मोटिवेट करता है और उनको मतलूबा मकासद तक पहुंचने का रास्ता मुहैया करता है. इंटीग्रेट नॉलेज एंड प्रोसीजर, द स्टूडेंट एग्जीक्यूट प्लान एंड सॉल्व प्रॉब्लम. स्टूडेंट जो है वो अपने नॉलेज को इकट्ठा करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल को हल कर लेता है. द टीचर मस्ट टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट. खुद इंजबाती और बेहतरी के लिए टीचिंग जो है इसका क्या रोल होगा कि टीचर मस्ट एंश्योर दैट देयर स्टूडेंट लर्न टू यूज़ देयर स्किल्स इंडिपेंडेंटली. टीचर की ख्वाहिश होनी चाहिए कि उनका जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंटली महारतें सीखे. Individuals can be coached not only in the skill and expertise but also in the domain specific यानी मुख्तलिफ डोमेन में सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करे. द मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट लर्न टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज they use to solve problem and when necessary alter the strategies for success. एक तो ये है कि टीचर जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे और जब ज़रूरत पड़े अपनी हिकमत अमली को, टेक्निक को तब्दील कर ले ताकि वो मतलूबा मकासद हासिल कर सके. अकॉर्डिंग टू टेलर 1960, सेल्फ रेगुलेशन इज एक्वायर्ड इन द स्टेजेस. These resemble the process learning in the zone of the proximal development. First, the child vigorously include the skill by observing a model. पहले तो बच्चा जो है वो किसी मॉडल को ऑब्जर्व करते हुए स्किल सीखता है. Secondly, the child imitates the model with assistant. दूसरे नंबर पे बच्चा जो है वो मॉडल की नकल उतारते हुए उससे मदद हासिल करता है. Thirdly, the child independently display the skill under the structured condition. और इसके बाद वो खुद उसको स्ट्रक्चर कंडीशन के तहत वो महारत सीखता है. Finally, the child is able to use the skill across changing situation and demand. और वक्त के साथ साथ फिर वो उसको इस काबिल हो जाता है कि अपनी स्किल को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी कर सकता है. इसके बाद है टीचर शुड अंडरस्टैंड देयर रोल एज फैसिलिटेटर. टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट में टीचर शुड अंडरस्टैंड देयर रोल एज फैसिलिटेटर ऑफ द स्टूडेंट सेल्फ डेवलपमेंट. एबल लर्नर्स हैव गुड सेल्फ रेगुलेटरी स्किल फॉर लर्निंग. के जो काबिल स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर सेल्फ रेगुलेटरी स्किल बहुत ज़्यादा होती है. टीचर्स हैव ए चांस टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप द एटीट्यूड्स एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर जर्नी टुवर्ड देयर फ्यूचर. और टीचर का काम जो है उनके अंदर स्किल और एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करे. अब हम देखते हैं कि रोल मॉडल क्या होता है. ए रोल मॉडल इज ए पर्सन who inspires and encourages to strive for greatness. एक रोल मॉडल वो होता है जो ए रोल मॉडल इज ए पर्सन हु जो इंस्पायर करता है एंड encourages us और हमारी हौसला अफजाई करता है टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस कि हम ग्रेटनेस के लिए
کوشش کریں. لیو ٹو آور فلیسٹ پوٹینشیل ٹو سی بیسٹ ان آور سیلف. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کون سی ہیں. اے رول ماڈل از سم ون ہو ایڈمائر. ایک رول ماڈل وہ ہوتا ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں. اینڈ سم ون وی اسپائر ٹو بی لائک. اور وہ ہوتا ہے جس طرح ہم بھی بننا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے اساتذہ، ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص ہمارا رول ماڈل ضرور ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اے چائلڈ ایز وی نو نیڈز ماڈلز اینڈ ناٹ کریٹکس. بچوں کو ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے، تنقید کرنے والے لوگوں کی نہیں. دیز ماڈلز اے چائلڈ فائنڈس. یہ ماڈل بچہ تلاش کرتا ہے. فرسٹ ان پیرنٹس، پہلے اپنے والدین میں. اینڈ سیکنڈ ان ٹیچرز، پھر اپنے اساتذہ میں. اٹ از ویری کریکٹلی سیڈ. یہ بالکل درست کہا جا سکتا ہے دیٹ دا انفلوئنس آف دا ٹیچر از امینس اینڈ نو ون نوز when the influence become visible and where it stops. Since the teacher is one of the child's ideal. عام طور پر استاد ہی بچوں کا ایک مثالی ہوتا ہے. It is very important for teacher to have qualities which impress the child and the qualities which can imitate and thus become good. ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو بچہ پسند کرتا ہے، اور بچہ اس کو کاپی کرے، اس کی نقل اتارے، جیسے ٹیچر کر رہا ہے وہی بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بھی ایک اچھا بن جائے. اے رول ماڈل از دیئر فور ون ہو ہیز سم اسٹرلنگ کوالٹیز آف ہیڈ اینڈ ہارٹ. وہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں وچ دا چائلڈ گیٹس امپریسڈ بائی. سو نو when we look for the essential qualities. جب ہم ضروری خصوصیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں in a teacher اپنے استاد میں. we have to be clear in what we want to children. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کون سی خوبیاں بنانا چاہ رہے ہیں. charge to become کہ وہ بن جائیں. for the influence of a teacher is very deep. ٹیچر کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. فار ریچنگ اینڈ فار کورس پرمنٹ. اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. ٹیچر کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ آنیسٹ ہو. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. وی وانٹ آور چلڈرن فار انسٹنس دا ڈیولپمنٹ آف دا کوالٹی آف آنیسٹی. ہم اپنے بچوں کے اندر ایمانداری کی خصوصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. The teacher must then be very honest in all behavior with the children she is handling. کہ بچوں کے ساتھ جو ٹیچر ڈیل کر رہا ہے وہ بہت اچھے انداز میں ایمانداری کے ساتھ ہو. اس کے بعد افیکشنیٹ کا مطلب ہے بڑا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہو ٹیچر. The next quality that we would like to find in an ideal teacher is that she should be very affectionate to all the children in her charge. کہ وہ اپنے تمام اساتذہ، تمام بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہو. The love they get at this stage of life is what makes them lovable and affectionate adult. یہ جو جن کو بچپن میں پیار ملا ہوتا ہے وہی بڑے ہو کر دوسروں کو پیار بھی دیتے ہیں. Love has got to be inculcated in the children as it is love only that makes life worth living. یہ لو محبت ہی ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے. So it is very necessary for an ideal teacher to be loving and caring. ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ بڑا loving and caring ہو. And then only she in turn infuses the greatest quality of the begetting love in the children in her charge. A loving teacher is forever remembered and loved by the student. ایک loving teacher جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے
اور اسٹوڈنٹ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. گڈ لرنر، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گڈ لرنر بھی ہوتا ہے. دا اسٹوڈنٹ بلیو دیٹ دیئر ٹیچر از اے فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم کا ایک فوارہ ہے، علم کا ایک خزانہ ہے. This belief of children must be kept alive by the teacher, which is possible only if continues to learn together with this teaching assignment. A good teacher is one who is also a good learner. ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ایک اچھا لرنر بھی ہوتا ہے. Understanding an ideal teacher needs to be very perspective in the respect of the behavior of the children. Though the teacher and the children are a generation apart, it would be great quality in teacher if she could understand the miseries of the children and to help them to their seemingly little problem. ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھے انداز میں سمجھتا ہے ان کے مسائل کو اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ.